ڈپریشن 20 سے 40% رپورٹ کیا گیا، اور کچھ اسٹڈیز کے مطابق اس سے بھی زیادہ ہے. تو اگر ہم سوشلی دیکھیں تو یس، پاکستان جس طرح سے ابھی اکنامیکل اور پولیٹیکل کرائسس میں ہے، تو وہ چیزیں یقیناً ایڈ آن کرتی ہیں کسی بھی انسان کی ذہنی صحت کو. ہمارے یہاں یہ ہے کہ مشکلات تو یقیناً ہیں، سچویشن واقعی میں حالات مشکل ہیں، لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ہم ایز اے نیشن آئی تھنک بہت زیادہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو لے کے. میم جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہیومر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہیومر ایک سائیکالوجی میں میچیور ڈیفینس میکینزم ہے، یعنی کہ ایک اچھا کوپنگ کا طریقہ مانا جاتا ہے. کہ اگر بہت زیادہ سیویئر ڈپریشن ہے اور اس طرح سے انسان، جیسے آپ نے بولا، سوشلی وڈرا کر گیا ہے، یا وہ اس نے اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے جس سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ بالکل شدید مایوسی کا شکار ہے، تو ایک تو یہ کہ ہیلپ سیکنگ، یعنی کہ کسی سائیکائٹرسٹ کو، سائیکالوجسٹ کو جا کے کسی ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں. انسان کسی گروپ سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اپنے آپ کو، اور پھر اس گروپ کی جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ اس کی اپنی ویلیوز سے اوپر آ جاتی ہیں. اگر تو پیرنٹس بہت زیادہ کرٹیکل ہیں یا اوور پروٹیکٹیو ہیں تو وہ بھی ایک اچھی چیز نہیں ہوتی انسان کی ذہنی صحت کے لیے. سوشل اور مین اسٹریم میڈیا پہ ہو رہا ہے بہت کچھ، بہت زبردست اور بہت تفصیلی بھی. کر رہے ہیں پروگرامز، پوڈ کاسٹ، ایکٹرز، اینکرز، کمیڈینز، انٹلیکچوئلز، سوڈو انٹلیکچوئلز. لیکن ابھی بھی بہت کچھ ہے کہنے کو اور سننے کو. ہم اور آپ کریں گے ایسی ہی باتیں، آج کی، گزرے ہوئے کل کی، آنے والے کل کی، اور ملیں گے ایسے لوگوں سے جو ہیں اعلیٰ، بہترین، تجربے کار اور باعلم، آسان الفاظ میں تہذیب اور شائستگی کے ساتھ. میں ہوں علی اور آپ دیکھیں گے میرے ساتھ اعلیٰ پوڈ. السلام علیکم، میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اعلیٰ پوڈ، اس دعا کے ساتھ کہ عشرت حال، نیک احوال، بلند اقبال، رزق حلال، عمدہ بول چال خدا سے پائیں ہم اور ہمارے اہل و عیال، اور ہمارے ملک کو بھی ہو نصیب سر بلندی، سر فرازی اور عروج و کمال. تو کہیے آمین اور ملیے ہمارے آج کی گیسٹ سے، جن کا نام ہے ڈاکٹر طوبیٰ اور امراض نفسیات ہے جن کا شعبہ. جی ڈاکٹر طوبیٰ، کیسے مزاج ہیں آپ؟ السلام علیکم. السلام. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر طوبیٰ یہ بتائیے گا کہ ذہنی صحت کیا چیز ہے اور کن چیزوں پہ مشتمل ہے؟ اچھا، ذہنی صحت کو ایک تو اس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ذہنی بیماری کا نہ ہونا، یعنی کہ اگر کبھی کسی کو سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، یا یہ کہ اس کو پرومیننٹ کوئی علامتیں نہیں ہیں، تو وہ ایک ذہنی طور پہ صحت مند ہے شخص. دوسرا، اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ زندگی میں آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے انسان اپنی فنکشنالٹی اور لوگوں سے تعلقات سماجی طور پہ بہتر طریقے سے قائم رکھ سکے، تو اس کو ہم ذہنی صحت کہتے ہیں. تو یہ جو آپ نے بتائیں چیزیں، انڈیکیشنز کہ ایک آدمی کو مینٹلی ہیلتھ ڈکلیئر کرتی ہیں، تو کیا اس اسکیل کی روشنی میں جو اس وقت اوور آل ایک عام پاکستانی ہے، تو کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ذہنی صحت اپنی جگہ پہ برقرار ہے؟ اچھا، اگر ہم دیکھیں تو اوور آل ذہنی صحت کے حوالے سے اگر ہم فار ایگزامپل کسی بیماری کی، ذہنی بیماری یعنی کہ ڈپریشن کی اگر ہم بات کر لیں، تو اگر باہر کی ممالک میں اس کی شرح فیصد 5 سے 10% ہے، تو ہمارے یہاں تقریباً ڈپریشن 20 سے 40% رپورٹ کیا گیا، اور کچھ اسٹڈیز کے مطابق اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ ایک بیماری ہے. اس کے علاوہ بھی مینٹل النیسز پاکستان میں تقریباً 24 ملین لوگ اس وقت جو ہیں وہ کسی نہ کسی ذہنی بیماری کا شکار ہیں. تو ڈاکٹر طوبیٰ، اس میں پھر جو اسٹیٹسٹکس آپ بتا رہی ہیں کہ پاکستان کا نمبر اٹس آلریڈی آن اے ہائر سائڈ ایز کمپیئر ٹو دی ادر سوسائٹیز، تو گیون دی فیکٹ کہ پاکستان میں تو لوگوں میں ٹرینڈ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی ذہنی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس یا تھراپسٹ کے پاس جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل نمبر تو بہت ہائی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ابھی جتنا ڈیٹا اویلیبل ہے ہم اس کے مطابق کہہ سکتے ہیں، لیکن اور یقیناً ریسرچز کی اور پریویلنس دیکھنے کی ضرورت ہے مزید. ساتھ میں آپ نے کہا کہ ہاں ہمارے ہاں ٹرینڈ نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ویسے تو اوور آل ورلڈ وائڈ ہی اگر دیکھا جائے تو نفسیات کی بیماریوں کو لے کے ایک اسٹگما ہے کہ نہیں جانا چاہیے، پاگلوں کے پاس ہے، لوگ کیا کہیں گے. تو اسی طرح سے ہمارے ہاں یقیناً یہ چیز اور زیادہ ہے. دونوں ہی لوگوں میں، جن کے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے ان کے اندر بھی ہے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ بھی گھبراتے ہیں سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے سے. تو گلوبلی اگر ہم بات کریں، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ HDI انڈیکس جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، تو اگر اس کے نمبرز کو نکالیں اور تھوڑا سا یہ کہ مینٹل ہیلتھ کے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ کو ریلیشن نظر آتی ہے؟
اگر آپ HDI کی بات کریں تو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پہلے پاکستان تقریباً 3-4 سال پہلے 154 آؤٹ آف 189 کنٹریز تھا. ابھی اور مزید 161 رینک پہ آ گیا ہے. تقریباً 6-7 رینکس اور ڈکلائن ہو گیا ہے ان 3 to 4 years. 3 to 4 years. تو بہت ایک ڈراسٹک چینج ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی حد تک کوریلیٹ کر سکتے ہیں. بالکل. جیسے اگر ہم کہیں کہ بہت ساری ویسے تو چیزیں ہوتی ہیں, اگر سائیکائٹرک النس یا ذہنی بیماری کو دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں مل کے اس کو بناتی ہیں. جیسے اس میں جینیٹکس کا بھی رول ہوتا ہے, سائیکولوجیکلی پرسنالٹی کے ٹریٹس, میک اپ اور سوشل فیکٹرز بالکل انکلوڈیڈ ہیں. تو اگر ہم سوشلی دیکھیں تو یس, پاکستان جس طرح سے ابھی اکنامیکل اور پولیٹیکل کرائسس میں ہے تو وہ چیزیں یقیناً ایڈ آن کرتی ہیں کسی بھی انسان کی ذہنی صحت کو. لیکن کیا پھر اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف کہ ایک سوسائٹی جو کہ ڈیولپڈ ہے, جہاں پہ وہ مسائل نہیں ہیں جو کہ پاکستانی سوسائٹی میں ہیں, کہ بجلی, پانی, گیس کے, ٹریفک کے مسائل, بے روزگاری کے مسائل, ایسے معاشرے بھی ہیں کہ جہاں پہ ہر چیز میسر ہے, لیکن وہاں پہ بھی جیسے آپ نے بتایا کہ انڈیکیٹرز ہیں کہ مینٹل النس کی پریولنس ملتی ہے. تو کیا اس کا تعلق کسی حد تک DNA سے یا جین سے بھی ہوتا ہے, کہ انسان کی اپنی بھی بایولوجی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, یا فیملی ہسٹری کے اوپر؟ بالکل. سائیکائٹرک النیسز جتنی بھی ہیں ان میں جینس کا یعنی کہ فیملی ہسٹری کا, یعنی کہ اگر رشتہ داروں میں, خاص طور پہ خونی رشتہ داروں میں اگر بیماری ہو تو اس کا چانس بڑھ جاتا ہے. اگر ہم ڈپریشن کو دیکھیں تو تقریباً 37% اس میں کردار جو ہے وہ جینیٹکس کا ہے, یعنی کہ DNA جس کو آپ کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے بائی پولر ڈس آرڈر ایک بیماری ہے نفسیات کے, اس میں اور زیادہ ہائی ہے, 85% اس میں جینیٹکس کا یعنی کہ فیملی ہسٹری کا کردار ہے. تو ایکسٹرنل فیکٹرز اپنی جگہ ہیں, لیکن ساتھ میں جینس انسان کی وہ پری ڈسپوز کرتی ہیں کہ اس کی ذہنی صحت کس طرح کی ہو سکتی ہے. بٹ اگین لیٹر آن ایٹ اے لیٹر اسٹیج سوسائٹی کا رول جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کمز ان ٹو پلے. بالکل. یہ ایسا نہیں ہے, بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, اٹس لائک کہ دونوں چیزیں ایڈ آن ہو کے مل کے جو ہے وہ کسی کو ذہنی صحت یا ذہنی بیماری کی طرف لے کے جاتی ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہاں اس میں صرف جینس کا بھی رول نہیں ہے, انوائرمنٹ کا بھی ہے. تو ہم باوجود یہ کہ آنے والی جو مشکلات ہیں زندگی میں ان کو کس طرح سے فیس کرنا, کس طرح سے کوپ کرنا ہے, بہتر کوپنگ اسٹریٹجیز لرن کرنا, یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان وقت کے ساتھ سیکھ سکتا ہے, جس کو ہم ریزیلینس کہتے ہیں. تو آر وی ریزیلینٹ سوسائٹی جو انڈیکیٹرز وغیرہ ملتے ہیں؟ اچھا, اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ مشکلات تو یقیناً ہیں, سچویشن واقعی میں حالات مشکل ہیں, لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ہم ایز اے نیشن آئی تھنک بہت زیادہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو لے کے. تو ہم چیزوں میں سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اور مزید ریزیلینٹ ہوا جا سکتا ہے, کس طرح سے چیزوں کو مشکلات کے باوجود ہوپ فل ہو کے آگے پرابلم سالونگ کی طرف جایا جا سکتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم صرف کمپلین کریں چیزوں کے بارے میں. ریزیلینس کی آپ بات کر رہی ہیں, تو کیا یہ جو, کیونکہ ایک بڑا ٹرینڈ ہے سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں ہر چیز کی, ہر پرابلم کے اوپر ایک میم بن جاتی ہے پہلے تو, وی ایز اے نیشن آر اے میمر کمیونٹی, تو کیا یہ بھی ایک پارٹ ریزیلینس کا ہے؟ اچھا دیکھیں, میم جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہیومر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہیومر ایک سائیکالوجی میں میچیور ڈیفینس میکینزم ہے, یعنی کہ ایک اچھا کوپنگ کا طریقہ مانا جاتا ہے. لیکن وہ یہ کہ ہر چیز, کوئی بھی چیز اگر ایکسٹریم پہ چلی جائے, بجائے ہم اس کو چیزوں کو سالو کرنے کے اگر صرف مزاح کر رہے ہیں تو وہ بھی مناسب نہیں ہے. لیکن اوور آل ہیومر ایک اچھا ڈیفینس میکینزم کاؤنٹ ہوتا ہے چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے. چلیں, تو آن ون ہینڈ دیر از ہیومر ایز اے ڈیفینس میکینزم, اینڈ آن دی ادر یہی ہے کہ اس میں ایک آدمی کی جس کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہے وہ پھر بہت ایکسٹریم سوسائڈ کی طرف چلا جاتا ہے. تو وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں, وہ کون سا پوائنٹ ہے کہ ایک آدمی کو خودکشی میں, سوسائڈ میں اٹریکشن فیل ہونے لگتی ہے, اس کی طرف چلا جاتا ہے؟ سوسائڈ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کچھ انڈیکیٹرز یا کچھ رسک فیکٹرز ہم دیکھ سکتے ہیں جو کسی بھی انسان میں جو سوسائڈ جو اٹیمپٹ کرتے ہیں یا جو کمٹ کر لیتے ہیں ان میں دیکھے گئے. ایک تو یہی ہے کہ سب سے موسٹ کامن جو ہے وہ ڈپریسو ڈس آرڈر ہے. ڈپریسو ڈس آرڈر میں اور نارملی سیڈنس فیل ہونے میں فرق ہے. ہم سبھی مختلف جو زندگی میں آنے والے حالات ہیں ان کے ریئیکشن میں ایموشنس کو فیل کرتے ہیں, لیکن اگر ہم ڈپریسو ڈس آرڈر کی بات کریں تو کم سے کم 2 ہفتے یا اس سے زیادہ مستقل طور پہ بندہ جو ہے وہ اداسی کا شکار ہو, اور اس میں باقاعدہ 8-10 علامتیں ہیں جن کا اگر وہ شکار ہو, جس میں سوسائڈل تھاٹ ایک علامت ہے. اگر وہ بہت زیادہ سیویئر ہو, ڈپریشن یعنی کہ ڈپریسو ڈس آرڈر ہے, سیویئر ہے, بعض دفعہ اس میں پھر لوگوں کو سوسائڈ کے تھاٹ آ رہی ہوتی ہیں. ساتھ میں اس میں جو انڈیکیٹرز ہیں اس میں یہ کہ مارکڈ ہوپلیسنس یعنی کہ شدید قسم کی مایوسی,
جب انسان کو بالکل ہی یہ لگے کہ چیزیں حل نہیں ہو سکتی ہیں اور اب چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی ہیں تو پھر وہ سیوسائڈ کی طرف جاتے ہیں. ساتھ میں سوشلی کتنا انٹیگریٹڈ ہے, ان کی سوشل سپورٹ کتنی ہے, وہ بھی میٹر کرتا ہے. اگر کسی نے پہلے زندگی میں کبھی خدا نخواستہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے تو وہ مزید پرون ہوتا ہے کہ وہ فیوچر میں بھی اس طرح کے اٹیمپٹ کر سکتا ہے. چلیں, آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ سوشل سپورٹ سسٹم تو یوزولی دیکھا یہی گیا ہے کہ بھائی رات میں دوستوں میں بیٹھے اور وہی چائے کی گیدرنگ چل رہی ہے یا فیملی میں بھی بڑا انٹریکشن ہے اور اگلے دن صبح پتہ چلا کہ جی انہوں نے ایک انتہائی قدم جو ہے اٹھا لیا ہے. تو کچھ کیسز میں تو جہاں پہ وہ سمٹمز شو نہیں کر رہا کہ ایکسٹریم ڈپریشن کے اور وہ ادھر پتہ نہیں چل رہا, ڈیفینیٹلی وہاں پہ شاید اس کو سوشل سپورٹ سے اتنا زیادہ کچھ سپورٹ نہ مل سکے. لیکن جیسے بہت سارے سمٹمز بڑے آبویس ہیں کہ وہ جیسے لکھنے میں آ جاتا ہے, اپنے ایکسپریشن میں آنے لگتا ہے یا سوشل وڈرال ہو جاتا ہے, تو ایسی سچویشن میں جو ان کے قریبی لوگ ہیں ان کو کیا رول پلے کرنا چاہیے یا کیا سوشل سپورٹ سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے کہ وہ اس اسٹیپ کی طرف نہ جائیں؟ اچھا, ایک تو یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ سیویئر ڈپریشن ہے اور اس طرح سے انسان جیسے آپ نے بولا سوشلی ودرا کر گیا ہے یا وہ اس نے اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے جس سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ بالکل شدید مایوسی کا شکار ہے, تو ایک تو یہ کہ ہیلپ سیکنگ یعنی کہ کسی سائیکائٹرسٹ کو, سائیکالوجسٹ کو جا کے کسی ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں. آفیشلی ہیلپ سیک کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر تو کسی ذہنی بیماری کا انسان شکار ہے تو اس کا علاج ہونا زیادہ بہتر ہے. ساتھ میں سوشل سپورٹ کی آپ نے بات کی ہے تو یس, ڈپریشن میں جب ہوتے ہیں نا لوگ تو یقیناً وہ سوشلی ودرا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آس پاس فاصلے والے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ انہیں انوالوڈ رکھیں, جتنی ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں انہیں کریں اور سوشل فیبرک میں ان کو انکلوڈیڈ رکھیں. اگین وہی انٹیگریشن ان کی ہونی ضروری ہے سوشل سسٹم میں. اسی سے کنیکٹ کرتے ہوئے ایک چیز, ایک تو جو سوسائڈ ہے اس کے موٹیوز کچھ اور ہیں, بٹ دین ریسنٹلی بڑا ایک ٹرینڈ بھی رہا سوسائڈل اٹیکس کا, تو اس کا موٹیو بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے اپارٹ فرام دی دی ریلیجیس ٹریگرز جو لوگ لے لیتے ہیں. تو ان دونوں کے پیچھے کیا سیم سائیکالوجی کام کر رہی ہے یا ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں؟ ایک سوشیولوجسٹ ایمل ڈرکم ہیں, انہوں نے جو تھیوری دی سوسائڈ کے حوالے سے اس میں انہوں نے سوشل فیکٹرز کو ڈسکس کیا ہے, جس میں سوسائٹی میں آنے والے جو کرائسس ہیں انکلوڈنگ اکنامک اور سوشل انٹیگریشن کی جس کی ہم بات کریں, اس میں انہوں نے ایک ٹائپ آف سوسائڈ کا تذکرہ کیا ہے, الٹرسٹک سوسائڈ کہلاتی ہے وہ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی گروپ سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اپنے آپ کو اور پھر اس گروپ کی جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ اس کی اپنی ویلیوز سے اوپر آ جاتی ہیں. وہ گروپ مذہبی بھی ہو سکتا ہے, وہ گروپ سیاسی بھی ہو سکتا ہے, کسی اور بھی طرح کا وہ گروپ ہو سکتا ہے. تو پھر اس میں اگر انسان جیسے آپ نے کہا اٹیک یا خودکش حملے بھی ہم جسے کہہ سکتے ہیں, تو اس میں وہ اس کے لیے وہ گروپ کی ویلیو اس کے لیے سیکریفائس کرنا زیادہ ویلیو رکھتا ہے, امپورٹنٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اپنی ویلیوز سے. ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو سوشل سائیکالوجی میں اگر انسان کسی گروپ میں ہے تو وہ اس وقت اس کی جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ گروپ ویلیو ہوتی ہیں, وہ اپنی ڈی انڈیویجویشن کہتے ہیں, اپنی آئیڈینٹی اپنی چیزوں کو پس پوش ڈال دیتا ہے. میرے خیال سے پھر اسی لیے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ صحبت جو ہے وہ دیکھ کے پھر اختیار کرنی چاہیے, کیونکہ اٹ انفلوئنسز یو ان مینی ڈیپر ویز. تو چلیں پھر جہاں تک مینٹل ہیلتھ کی بات ہے تو وی ایز اے پیرنٹس اور ایسٹرن سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کی اپ برنگنگ میں گھر میں ایسا کون سا کلچر, کون سے عوامل, کون سے فیکٹرز کا خیال رکھنا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں فزیکل ہیلتھ کی تو ہر کوئی بات کر لیتا ہے, اس میں بتاتے ہیں کہ بھائی اس ایج میں آپ نے یہ والے وائٹامنس دینے ہیں, یہ اتنی نیوٹریشن دینی ہے, اتنا زیادہ اس کی فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, بٹ نو ون ٹاکس اباؤٹ دی مینٹل ہیلتھ آسپیکٹ. تو آپ آج کے پوڈ کاسٹ سے مطلب ہمارے جو ویورز ہیں وہ کیا اس میں ایک ٹیک اوے لے سکتے ہیں کہ بچوں کو کس طریقے سے, اسپیشلی جو یہ گروئنگ ایج سے لے کے ٹین ایج اینڈ دین ٹین ایج سے آگے ایک سیپریٹ ایک سیگمنٹ آ جاتا ہے. جتنی بھی اگین ہم اگر فیکٹرز دیکھ رہے تھے ابھی ذہنی بیماریوں کے, تو اس میں پیرنٹنگ کا بہت بڑا رول ہے. پیرنٹنگ میں اگر ہم فیکٹرز دیکھیں تو 2-3 قسم کے پیرنٹنگ اسٹائل ہوتے ہیں. اگر تو پیرنٹس بہت زیادہ کرٹیکل ہیں یا اوور پروٹیکٹیو ہیں تو وہ بھی ایک اچھی چیز نہیں ہوتی انسان کی ذہنی صحت کے لیے. بچوں کو ایک تو یہ کہ ایکسپیرینس کرنے دینا چیزوں کو اگین, لیکن ایک سرٹن بیلنس ہے, نہ تو ایسا ہو کہ نگلیکٹ ہو چائلڈ اور نہ ہی ایسا ہو کہ وہ بات بات پہ تنقید کر رہے ہیں یا ان کو چیزوں سے اتنی زیادہ روک ٹوک کر رہے ہیں کہ ان کی شخصیت پراپر بن نہیں پا رہی ہے اور وہ پھر آگے جا کے چیزوں میں زندگی میں اپنے فیصلے خود سے نہیں لے پا رہے ہیں اور انہیں مشکلات کا سامنا رہتا ہے. تو ایک تو بچوں کو چیزیں ایکسپیرینس بھی کرنے دیں اور ان کو چیزوں میں اچھے برے کی تمیز بٹھا کے سمجھانا رادر دین تنقید کرنا.
دوسرا اگر ہم بات کر لیں ابھی آج کل سوشل میڈیا کے حوالے سے، تو جو اسکرین ٹائم ہے اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہونی چاہیے. بڑوں کے لیے بھی ہے لیکن یس بچوں کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ ابھی ان کا جو ہے وہ ذہن گرو کر رہا ہے اور وہ ڈیولپنگ ایج میں ہے. جتنے چھوٹے ہوتے ہیں اتنا ان کا جو ذہن ہے ابھی وہ بن رہا ہے، اور وہ آگے جا کے اس کے اثرات مزید نظر آتے ہیں، تو اس کو بھی لمیٹیڈ ہونا چاہیے. اسکرین ٹائم کی آپ نے بڑی بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کرایا، بلکہ ان موسٹ آف دی فیملیز میرے خیال سے بچوں سے زیادہ ذرا بڑوں کا اسکرین ٹائم ہو جاتا ہے، کیونکہ آل دیز ورک فرام ہوم کلچر اور ساری چیزیں اب آپ کو موبائل سے ہی آفس میں بھی کنیکٹ کرنا ہے، ای میل بھی کرنی ہے، تو بچہ ڈیفینیٹلی انہیں چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یعنی کہ کوئی ون بیسٹ فٹ نہیں ہے کہ پیرنٹس وہی فالو کریں. اٹ ویریز فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی، اور ایج وائز بھی ہو جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہمارے پیرنٹس نے ہمیں براٹ اپ دیا اسی کو ایگزیکٹلی ہم فالو کر لیں، کیونکہ کہا بھی یہی گیا ہے کہ اپنی اولاد کو آنے والے زمانے کے حساب سے پرورش دینی چاہیے. بالکل، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ سیم رہتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو موڈیفائی ہوتی ہیں. تو ہاں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو پہلے زمانے کی پیرنٹنگ تھی وہ آئیڈیل تھی، لیکن ہاں وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہمیں جس طرح سے سمجھ آتی ہے، جیسے میں نے بولا کہ اوور پروٹیکٹیو یا کرٹیکل ہونا بھی پیرنٹس کا مناسب نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ان کو توجہ ہی نہ ملے، اٹینشن ہی نہ ملے بچوں کو. تو ایک سرٹن بیلنس ہونا ضروری ہے. ڈاکٹر ٹوبا، فائنلی بس کپل آف ورڈس یہ بتائیے گا کہ جو ابھی ہم نے اسٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ اٹس سو مچ اسٹریس آل اراؤنڈ، تو ایک نارمل انڈیویجول اس کو کوپ اپ کیسے کرے؟ وہ مطلب کیا وہ ڈیفینس میکینزم میں مطلب وہ بھی میمز بنانا شروع کر دے، یا پریکٹیکلی وہ کیا کر سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں اس کو بیڈلی انفلوئنس نہ کریں؟ اچھا، اب ہم اس میں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نے اس کی ذہنی بیماریوں کی وجہ پہ بات کی ہے، جس میں بایولوجیکل یعنی کہ جینس کا بھی رول ہے، پرسنالٹی اپنی شخصیت کا بھی ہے، اور آس پاس کے ماحول کا بھی ہے. تو یہی ساری چیزوں کو مینیج کرتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ذہنی صحت کس طرح سے بہتر کی جا سکتی ہے. اگر ہم ورزش یا فزیکل ایکٹیویٹی کی بات کریں تو اس کا ایک بڑا رول ہے، نہ صرف جسمانی صحت کو لے کے بلکہ ذہنی صحت کو بھی لے کے. تو اپنے ڈیلی کے اسکیجول میں زیادہ نہیں تو 20 سے 25 منٹ ایٹ لیسٹ واک یا کسی بھی قسم کی ورزش. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے آپ پہ کام کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے، اپنی ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے جو اس کے لیے اسٹریسفل ہیں. تو اگر کبھی زندگی میں اس طرح سے لگتا ہے، ضرورت پڑتی ہے، تو دوستوں رشتہ داروں سے بات بھی کر سکتے ہیں اور پروفیشنلی بھی ہیلپ سیکھ کر سکتے ہیں. چلیے، بہت شکریہ ڈاکٹر طبہ، تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ فار یور ویلیویبل ٹپس. بہت شکریہ. سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور دیکھتے رہیے گا اعلیٰ پوڈ.